نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ عمل نماز ہوگی۔ ناظرین، نماز کے ثمار اور فوائد تب حاصل ہوتے ہیں جب ناظرین نماز کے آداب کا خیال رکھا جائے، نماز کے جملہ احکام کا خاص خیال رکھا جائے تو پھر نماز کی برکات اور ثمرات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ناظرین نماز کو اس کے آداب کے مطابق ادا نہ کیا جائے تو پھر نماز کے فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ چونکہ ناظرین نماز کے اندر جو الفاظ یا جو ارکان ادا کرنے ہیں ان ارکان کو اس طریقے کے مطابق ادا کیا جائے جس طریقے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین جب کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہو یا 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہو یا 3 رکعت نماز پڑھ رہا ہو تو اسے نماز کے ارکان ادا کرتے ہوئے تشہد میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ وہ جو تشہد میں بیٹھتے ہیں اس تشہد کی ادائیگی میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے نماز کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ چونکہ ہم نماز کے ثواب اور نماز کے فوائد کو جاننے کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہوتے، جس کے پیش نظر ہمیں نماز کے ثمرات اور فوائد سے محرومی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بتانا ہے کہ اس تشہد کے اندر کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر ان غلطیوں سے فساد معنی کہاں ہوتا ہے، اور ہمیں بن حیث قوم تشہد میں کن الفاظ کا خاص خیال رکھنا از حد ضروری ہے، اور صحیح اور درست تلفظ تشہد کا کیا ہے۔ ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے تشہد کی میں ادائیگی کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر چند ایک غلطیوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا تاکہ اگر وہ غلطیاں ہمارے میں سے کسی ایک کی ہیں تو ہم ان غلطیوں کو اپنے سے دور کر دیں۔ ناظرین تشہد کا صحیح تلفظ یوں ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین یہ ہے تشہد۔ اب آئیے تشہد کی
ان الفاظ کی طرف جن میں ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلا لفظ ہے التحیات۔ اب یہاں پر ہمارے ناظرین اکثر لوگ دو غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی یوں پڑھتے ہیں اتحیات 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 جب پڑھتے ہیں، حالانکہ تلفظ یہ ہے کہ حے کو یہ سے ملانا ہے کیونکہ یہ کے اوپر شد، اور جب یہ کو ملائیں گے حے کو یہ سے ملائیں گے تو ہلکا سا ان پہ رکنا ہے، حی اتحی، یعنی یوں ملانا ہے، اور ہمارے اکثر لوگ اتحیات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح التحیات، لیکن لوگ پڑھتے ہیں اتحیاتو، تو جب تو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تے کے پیش کے بعد واو کی ایک شکل بنا رہے ہوتے ہیں، جو کہ تلفظ میں تے کے بعد واو نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین للہ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہاں بھی تلفظ میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ للہ کی جو لام ہے اس لام کو یوں ادا کرتے ہیں للہ، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ علم تجوید کا یہ اصول ہے کہ جب اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو حرف اللہ کی جو لام ہے اس کو باریک پڑھا جائے، تو یہاں چونکہ اللہ سے پہلے لام آئی ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس لام کو باریک پڑھا جائے گا للہ۔ اسی طرح ناظرین اس کے بعد ہے والصلوات۔ اب یہاں پر جو سواد ہے اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں والصلوات، یعنی سواد کو سین کی جگہ پہ لے جاتے ہیں اور سین والا تلفظ پڑھتے ہیں، حالانکہ سین والے تلفظ سے لفظ کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ لفظ ہے سواد۔ اسی طرح والطیبات، اب یہاں بھی لوگ اکثر پڑھ لیتے ہیں طیباتو، یہ تو جب پڑھتے ہیں تو آگے ایک واو کی شکل تے کے بعد بنا رہے ہیں جو کہ نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین السلام علیک، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ، مو علیکہ، یہ جو مو ہے میم کے بعد یہاں بھی واو کی آواز نکالی جا رہی ہے، واو پیدا کیا جائے جو کہ نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح ایھا النبی، یہ لفظ ہے لیکن اکثر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایھا النبی، ایھا النبی، نون کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں، نون کے بعد الف بنا رہے ہوتے ہیں جبکہ الف نہیں ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، تلفظ میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ورحمۃ اللہ، اب یہاں پر لوگ پڑھتے ہیں رحمۃ اللہ، حالانکہ میں نے عرض کیا ہے کہ جب لام اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام کو بریک، اللہ کی لام کو بریک پڑھا جائے گا، لیکن اگر زبر یا پیش ہو تو پھر اس لام کو موٹا اور پر پڑھا جائے گا، پڑھنا پر ورحمۃ اللہ، مگر کامل نہیں کی وجہ سے لوگ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ورحمۃ اللہ، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح ناظرین السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب یہاں پر صالحین کو لوگ صالحین پڑھتے ہیں، صاد کی جگہ پہ سین کی آواز نکالتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو ناظرین خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز کی ادائیگی سے پہلے ہمیں نماز کے کامل تلفظ کا علم ہونا چاہیے، صحیح اور درست تلفظ کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم نماز